نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع خصوصی طور پر دینی مدارس کے طلباء اور طالبات کے لیے ایک اہم موضوع ہے۔ دینی مدارس میں پڑھائی جانے والی کتب کافیہ، ہدایت الناو، شرح جامی، جس کو فوائد ضیائیہ بھی کہتے ہیں، اس قسم کی کتب میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد اور اس کا سبب کیا ہے، اصل میں تو ہم نے یہ بیان کرنا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ عصر حاضر کے لوگ صرف و نحو پر تو اعتراض نہیں کرتے کہ جی یہ پڑھنا کیسا ہے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہم ان سے جو ہے فقط 3 کتابوں کا حوالہ پیش کر کے پوچھیں گے کہ اچھے کاموں کو بھی گمراہی کہنا کیا اچھا ہے یا ایک گمراہی کے راہ کا راہی بننا ہے؟ تو دیکھیں، علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحدیقۃ الندیقہ شرح الطریقۃ المحمدیہ، اس کے اندر ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں جس سے ان لوگوں کا ہر کام کو گمراہی اور بدعت کہنا اس کی بالکل جو ہے وہ صفائی ہو جاتی ہے، اور ان کی یہ غلطی اور یہ مغالطہ اور یہ ان کا خبث باطن بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ علامہ عبدالغنی نابلسی الطریقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو چیز فرض کا سبب بنے اس کا حاصل کرنا فرض، جو چیز واجب کا سبب بنے اس کا حاصل کرنا واجب، جو چیز سنت کا سبب بنے، جو چیز مستحب کا سبب بنے، جس چیز کا جو چیز سبب، ذریعہ، وسیلہ اور آلہ بنتی ہے، اس کے مطابق اس کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق علامہ عبدالغنی نابلسی صاحب نے جو ہے وہ علم نحو کا حاصل کرنا فرض کفایہ قرار دیا ہے، اور علامہ جو ہیں شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو واجب قرار دیا۔ گویا دوسرے لفظوں میں اس مسئلہ کے اندر کہ حصول علم نحو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ تو گویا کہ 2 قول ہو گئے۔ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، کیونکہ یہ فرض کا سبب ہے۔ ایک بندہ نماز کے اندر غلطی کر جاتا ہے نحو کی، صراط الذین انعمت علیہم تو پڑھ جاتا ہے تو کفر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ کو ابراہیم و ربہ پڑھ دیتا ہے تو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے گویا کہ ایک قول کے مطابق اس کا حصول فرض ہوا، کیونکہ یہ علم نحو فرض کا سبب ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اب عربی مطلب ہے جب تک کتب بڑی بڑی نہیں سمجھیں گے، جدید قدیم مصر کے، بیروت کے، لبنان کے، سعودیہ کے مفتیان نظام سارے عربی ہیں، تو کیسے آپ علم نحو کے بغیر اس کو کیسے سمجھیں گے؟ جی تو بہرحال، اور دوسرا قول جو ہے علامہ ابن عابدین شامی جو ہے فتاوی شامی مشہور ہے، جس کو رد المختار کہتے ہیں، اس کے اندر یہ عبارت ہے، دیکھیں آپ فرماتے ہیں بدعت کی اقسام بیان کرتے ہوئے کہ بدعت کی تقریباً 5 قسمیں بیان کی، فرماتے ہیں قد تکون البدعۃ واجبۃ كنسب الأدلة لرد على أهل الفرق الضالة وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة۔ علامہ جو ہے شامی فرماتے ہیں کہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بدعت وہ ہوتی ہے جو بدعت واجبہ ہے، جی یعنی اس کا ارتکاب کرنا لازمی ہوتا ہے، جیسا کہ گمراہ فرقوں کے رد کے لیے دلائل قائم کرنا،
جی معتزلہ ہے، جبریہ ہے، قدریہ ہے، کرامیہ ہے، جی دیابنہ ہے، قادیانیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو گمراہ فرقوں کے رد کے لیے دلائل قائم کرنا یہ بھی بدعت واجبہ ہے، اور فرماتے ہیں نحو کا سیکھنا جو کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، فرماتے ہیں اس کا حاصل کرنا بھی واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ کوئی مکتبہ فکر اس بدعت سے پاک نہیں ہے۔ جی کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، ان کے مدارس میں جو ہے نحو میر کو پڑھایا جاتا ہے، ہدایت النحو کو پڑھایا جاتا ہے، کافیہ کو پڑھایا جاتا ہے، شرح جامی کو پڑھایا جاتا ہے، جی کتنی کتب نحویہ ہیں جن کو پڑھایا جاتا ہے، کوئی مکتبہ فکر اس سے پاک نہیں ہے۔ اور دوسرا والا دیکھیں اشۃ اللمات کا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعد بدہا است کہ واجب است، چنانچہ تعلیم و تعلم صرف و نحو کے بداں معرفت آیات و حدیث حاصل گردد۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں بعض بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حصول جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، جیسا کہ صرف و نحو کا علم سیکھنا اور سکھانا، کیونکہ ان سے آیات اور حدیث کی مفاہیم کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جی تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ کل بدعت ضلالہ، جی کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، یہ غلط ہے، اور یہ کہنا کہ ہر گمراہی پھر جہنم میں لے کے جاتی ہے، یہ مقولہ جو ہے وہ لوگوں کا بنا کے اور اس کی زد میں میلاد کو بدعت قرار دینا، میلاد کی خوشیوں کو بدعت قرار دینا، اور کئی کام ہیں ان کو بدعت قرار دینا۔ بدعت کے ہم قائل ہیں، بدعت صحیح مسلم سے ثابت ہے، بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت سیئہ بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا جو اچھا عمل کرے گا اور اس کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور جو برا کام کرے گا اور پھر آگے لوگ کریں گے تو اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے مطلب جو بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس قتل میں جو گناہ کا حصہ ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ جی تو یہ ہر بدعت کو گمراہی کہہ دینا کیسے درست ہے؟ بدعت واجبہ ہے، اگر یہ گمراہی ہے نا تو پھر قرآن حدیث کو کیسے صحیح پڑھیں گے؟ قرآن حدیث کا اصول کیسے صحیح ہوگا؟ جی تو بہرحال پھر علم نحو کا جو ماخذ ہے وہ تو بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں۔ جی ایک چیز قرآن مجید ہے، کوئی بھی ضابطہ اگر ان کا قرآن کے خلاف آ جائے تو اس کو شاذ کہہ دیتے ہیں، خلاف قیاس کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی قرآن کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر دو، عرب کا جو اساس ہے، جو قدیم عرب کا مطلب ادب ہے، اشعار اور امثلہ اور حکمت کی دانش مندی کی جو ہے باتیں ہیں، ضرب الامثال ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ اساس ہے۔ اور تیسرا وہ خالص عربی جو پیور دیہات اور سراؤں سے جو ہے وہ حاصل کی گئی، جی یہ ہے۔ جی تو دیکھیں بصری اور کوفی ان کا آپس میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اصل میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے۔ بصری کا لفظ جب آتا ہے تو لوگوں کا ذہن عام حضرت خواجہ حسن بصری یا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور کوفی کا جب نام آتا ہے تو عام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں مراد ہے نحو کے امام جو ہیں، امام کسائی ہیں، امام فرہ ہیں، امام الخلیل الفراہیدی ہیں، یہ ائمہ کرام مراد ہیں، اور ان کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے۔ اور اس کی وجوہ کیا ہیں؟ جی اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہیں بصری اور ایک ہیں کوفی۔ اب بصرہ والے جو لوگ ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں سماع کو، جی جو بات عرب کے انہوں نے سنی اس کو انہوں نے ترجیح دی۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے بئر جس کا معنی ہے کنواں، اب وہ لفظ بظاہر تو ہمیں مذکر نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی علامات کیا کہتے ہیں تانیث نظر نہیں آ رہی، نہ تو الف مکسورہ ہے نہ الف ممدودہ ہے، جی نہ اس میں کوئی بظاہر تائے ملفوظہ ہے یا تائے مقدرہ ہے۔ اب بظاہر تو وہ لفظ ہمیں مذکر نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں علامات مؤنث نہیں پائی جا رہی، لیکن جو بصری لوگ ہیں
وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ سما کو۔ وہ کہتے ہیں عرب سے ہم نے بئرن کا لفظ مؤنث سنا ہے لہٰذا ہم اسی کو ہی ترجیح دیں گے۔ اب دلیل کیا ہے جی کہ اہل عرب کا مقولہ ہے اور قرآن میں بھی آیا بئر معطلہ، معطلۃ اب مؤنث آیا ہے، بئر کی صفت آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بئر اگرچہ بظاہر مذکر ہے لیکن اس کی صفت مؤنث بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث سمائی ہے۔ تو بصری لوگ ترجیح دیتے ہیں کس کو؟ سما کو، جبکہ کوفی لوگ قیاس کو، عقل کو، عقلی دلائل کو وہ جو ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا نظریہ چونکہ ذہنی طور پر بدلا، ایک سما کو ترجیح دے رہے ہیں، ایک جو ہے وہ قیاس کو، عقل کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ جی ایک مثال عرض کرتے ہیں، مثال کے طور پر تنازع فعلان ہے، تنازع فعلان، دو فعل آپس میں ان کا ایک اس میں ظاہر میں جو ہے وہ تنازع ہے کہ ایک چاہتا ہے کہ وہ میرا معمول بن جائے، دوسرا چاہتا ہے کہ وہ میرا معمول بن جائے، خواہ ایک کو فاعل کی ضرورت ہو دوسرے کو مفعول کی ضرورت ہو، جی ان کا آپس میں تنازع ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں کس کو جو ہے وہ عمل دیں گے؟ اب کوفی کہتے ہیں پہلے فعل کو عمل دینا، یہ صرف اولویت میں اور کیا کہتے ہیں مختار ہونے میں اختلاف ہے، جواز عدم جواز کا اختلاف یہ نہیں ہے، اسلام اور کفر کا یہ اختلاف نہیں ہے۔ بس کس فعل کو عمل دینا جائز مطلب اولا ہے، پہلے کو دینا اولا ہے یا دوسرے کو دینا اولا ہے؟ کوفی کہتے ہیں کہ پہلے کو عمل دینا اولا ہے، بصری کہتے ہیں دوسرے کو عمل دینا اولا ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنے اپنے ادلہ اور اپنے اپنے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب جو کوفی کہتے ہیں پہلے فعل کو عمل دینا جو ہے وہ لازمی ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہے پہلے اور ایک ہے بعد میں، جو پہلے ہے اس کو آگے جو ہے وہ ضرورت ہے، تو جس چیز کی اس کو ضرورت ہے آگے مفعول کی یا فعل کی آگے اس میں ظاہر موجود ہے، تو لہٰذا اس کی محتاجگی پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ جب اس کی محتاجگی ہم پہلے پوری کریں گے تو جو ہے وہ پھر اسی کو ہی جو ہے وہ عمل دینا، اسی کا ہی معمول بنانا اسے اس میں ظاہر کو بہتر ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر پہلے کو ہم عمل دیں گے تو اضمار قبل ذکر جو ہے جو کہ ناجائز ہے وہ لازم نہیں آئے گا، جب اگر دوسرے کو دیں گے تو اضمار قبل ذکر بھی لازم آئے گا، یہ خرابی پیدا ہوگی۔ اور جو کوفی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر سچے ہیں، جو بصری ہیں وہ بھی کوفی بھی اپنی جگہ پر سچے ہیں، لیکن جو بصری ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر سچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے کے بجائے دوسرے فعل کو ہم عمل دیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرب کے جو محاورات ہیں، ضرب الامثال ہیں، قرآن کی آیات ہیں، استشہاد ہیں، جی اشعار ہیں، ان میں یہی بات واضح ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے قرآن سے دلیل دی، ہا مقرؤ کتابیہ، جی اب وہ کہتے ہیں کہ جو بصری ہیں وہ کہتے ہیں اگر پہلے فعل کو عمل دینا اولا ہوتا تو پھر اقرأ ہوتا، اس طریقے سے افرغ علیہ قطرن میں افرغ ہوتا۔ تو قرآن کی اس مثال سے پتہ چل گیا کہ کس کو عمل دینا اولا ہے، جو ہے کوفی کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دینا جو ہے وہ کیا ہے؟ اولا ہے۔ اور دوسری اختلاف کی وجہ ایک ہیں بصری اور ایک ہیں کوفی۔ جو لوگ اہل بصرہ ہیں وہ خالص فصیح جو ہے نا عربی اسی کو ہی لیتے ہیں، جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی بھی ہو، شاذ بھی ہو تو اس کو بھی وہ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، اس کو محسوس جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اہل بصرہ خالص اور فصیح عربی کو قابل سند سمجھتے ہیں، اور جو کوفی ہیں شاذ بھی ہو تو اس کو بھی۔ چنانچہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ایک دفعہ امام کسائی نے اپنے استاذ امام الخلیل الفراہیدی سے پوچھا کہ آپ نے نحو کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے کہا کہ تہامہ، نجد اور حجاز کے سراؤں میں جا کر جو دیہاتی لوگوں کے مقولے ہیں ان کے وہاں سے میں نے حاصل کی۔ تو پھر امام کسائی جو ہے شہر کو چھوڑ کر دیہات میں اصول علم کے لیے نکل گئے، وہاں سے کے لوگوں سے میل ملاپ کیا، دیہاتیوں سے سراؤں میں ملے، اور انہوں نے جو مقولے آگے سے بولے جو ہے امام کسائی اس کو لکھتے گئے۔ لکھتے 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 امام کسائی نے اتنا لکھا یہاں تک کہ 16 کے قریب جو ہیں وہ سیاہی کی شیشیاں ان کے لکھنے پر خرچ ہو گئی، اتنی یعنی وہ لوگ محنت کرتے تھے۔
تو یوں مطلب یہ ان کا آپس میں پھر اختلاف اس وجہ سے ہو گیا۔ چنانچہ ابن دستوریہ کہتے ہیں کہ کان الکسائی یسمع الشاذ الذی لا یجوز الا فی الضرورۃ فیجعل اصرا فیقیس علیہ، کہ امام کسائی تو اس شاذ کو بھی سن لیتے تھے جو بغیر ضرورت کے جائز نہیں، تو اسی کو اصل بنا کر اس پر قیاس کر لیتے تھے۔ یہ مطلب ہے کہ ان کا تھا، اور اہل کوفہ کا تھا، اور بصری اس معاملے میں جو ہے وہ فصیح جو ہے وہ عرب کا کلام لیتے تھے۔ تو یہ اختلاف کی بنیاد ہے بصریوں اور کوفیوں کی، اس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ کہیں ایک جماعت سماع کو ترجیح دے رہی ہے اور دوسری جماعت جو ہے وہ قیاس اور عقلی دلائل کو ترجیح دے رہی ہے، اور کہیں ایک جماعت جو ہے فصیح اور افصح کلام کو ترجیح دے رہی ہے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ شاذ کو بھی لینا جائز سمجھ رہی ہے۔ اس وجہ سے ان کے آپس میں اختلاف و نظریات ہو گئے۔ بہرحال اللہ کریم جو ہے، حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، فرمایا میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ کوئی بھی اختلاف ہو، فقہی مسائل میں اختلاف ہو، حدیث کے مطالب اور مفاہیم میں جو ہے وہ اختلاف ہو جائے، نحوی جو ہے آپس میں اختلاف ہو جائے، صرفی اختلاف ہو جائے، کیونکہ جو ہے یہ رحمت حضور نے اس کو قرار دیا۔ اور تفسیر ابن عباس میں اور بعض تفاسیر میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے قیامت والے دن سفید ہوں گے، کچھ کے سیاہ ہوں گے۔ سفید کن کے ہوں گے؟ انہی مجتہدین کے جو محنت کر کے ایک دلائل اکٹھے کرتے ہیں، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو کافر ہیں ان کے چہرے، کیونکہ آباء و اجداد کی بات پر وہ یقین رکھتے تھے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ کریم جو ہے جتنے اس امت کے اندر اختلاف ہے ان کو رحمت بنائے، زحمت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔